اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر النبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال إن الشمس تطلع وتردها ذنوب ابن آدم حتى إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها حتى إذا كان يوم غربت سلمت واستأذنت لا يؤذن لها وتقول إن المسير بعيد وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ فتحبس ما شاء الله أن تحبس ثم يقال لها اطلعي من حيث خرجت. قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقيل المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء بالسيف وهو أوجها ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحزيز. اب مفسر رحمت اللہ علیہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے اس سند سے یہ روایت بھی ذکر فرمائی ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے فَتَرِدُهَا ذُنُوبَ بَنِي آدم پھر بنی آدم کے گناہ گویا کہ اس کے سامنے جو دن میں گناہ ہوتے ہیں حَتَّى إِذَا غَرَبَتْ جب سورج ڈوب جاتا ہے سلمت وسجدت واستأذنت فَيُؤْذَنُ لَهَا اللہ کے دربار میں سلام پیش کرتا ہے سجدہ کرتا ہے اذن مانگتا ہے اس کو اجازت ملتی ہے پھر وہ مشرق سے طلوع اور جب وہ دن آ جائے گا یعنی علامات قیامت میں سے جب سورج ڈوب جائے گا سلام کرے گا سجدہ کرے گا اذن مانگے گا اس کو اجازت نہیں ملے فَتَقُولُ إِنَّ الْمَسِيرَ بَعِيدٌ کہ بھئی اب جو ہے مسیر بہت بہت دور ہے اور اجازت نہیں مل رہی وَإِنِّي إِلَّا يُؤْذَنُ لِي اگر مجھے اجازت نہ ملی تو میں تو نہیں پہنچ سکتا کہ پھر مشرق جانا پھر طلوع ہونا فَتُحْبَسُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تُحْبَسُ پھر اللہ اس کو روک دیں گے جب تک چاہیں گے وہ رکا رہے گا ثم يقال لها پھر حکم دیا جائے گا کہ اب تم اسی غروب مغرب سے طلوع ہو جاؤ
پھر اس دن سے لے کر قیامت تک جو آدمی ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے، انذار کے لیے، ترغیب کے لیے علامات قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور علامات دو قسم کی ہیں۔ بعض علامات کو علامات صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹی نشانیاں، اور بعض علامات جو ہیں وہ علامات کبریٰ ہیں، یعنی بڑی نشانیاں۔ اب جتنی چھوٹی نشانیاں وہ تو سب پوری ہو چکی ہیں، ان میں تو اب کوئی نہیں بچی۔ اب صرف باقی ہیں جو علامات قیامت کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ خروج الدابۃ من الصفا، جہاں جبل صفا ہے، پہاڑ صفا ہے، اسی سے ایک جانور نکلے گا اور یتکلم، وہ بندوں کی طرح بات کرے گا۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے خروج یاجوج و ماجوج۔ وہ ایک قوم ہے جو بند ہے، اس کے سامنے ایک دیوار ہے جو ذوالقرنین نے تعمیر کی ہے، اس کو وہ کھودنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ حضور کی زندگی مبارک میں ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عرب کی ہلاکت کے دن آ گئے اور وہ مصیبت قریب آ گئی ہے کہ انہوں نے ردم یاجوج و ماجوج نے اتنا سوراخ اس میں کر لیا ہے، تو یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے بڑی علامت ہے۔ اب یہ لوگوں کا کہنا یہ چین والے جو ہیں یاجوج ماجوج ہیں فلان، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ وہ تو قوم ہی ایسی ہے جو بند ہے، جس کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو ذوالقرنین سے انہوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ مہربانی کریں گی، یہ بڑی سخت قوم ہے، آتی ہے پانی پی جاتی ہے، فصل اڑا دیتی ہے، ہر چیز کھا جاتی ہے، ان کو مہربانی کر کے روکیں۔ تو حضرت نے حکم دیا تھا کہ آتونی زبر الحدید کے لوہے کی پلیٹیں بنا کے لے آؤ۔ اس کے بعد ان کو پگھلایا گیا، گرم کیا گیا، اس پہ تانبا ڈالا گیا اور ایک عظیم سد بن گئی جس کو وہ عبور ہی نہیں کر سکتے، اس میں بند ہے، ان کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ محض قیاسات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، فلاں قوم ہے، فلاں قوم ہے، فلاں قوم ہے، یہ مجرد باتیں۔ اور وہ تو ایسی قوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جب وہ نکلیں گے اگر دریاؤں پہ گزریں گے تو دریا کا پانی پی جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے۔ یعنی اتنی قوم ہے کہ دریا کا پانی پی جائیں گے، لوگ کہیں گے بھی ہاں دریا ہوتا تھا، وہ کہیں گے جی وہ یاجوج ماجوج پی گئے۔ اور جن فصلوں پہ گزریں گے کھڑی ہوئی کچی فصلیں کھا جائیں گے۔ وہ تو ایسی بلا قوم ہے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، خروج یاجوج و ماجوج۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے خروج الدجال، دجال بھی نکلے گا۔ ایک آنکھ ہوگی، یعنی ایک آنکھ کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی ایسی ہوگی طافیتن بہت ابھری ہوئی، نکلی ہوئی۔ تو وہ دجال کے پاس بھی ایسی اللہ اس کو استدراجی طاقت دیں گے کہ وہ زمین کو حکم دے گا کہ خزانے نکالو تو زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گا۔ خشک دریاؤں کو حکم دے گا کہ چلو میرے حکم سے دریا چل پڑیں گے۔ تو اب جن کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ کافر ہو جائیں گے ان کی باتوں کو دیکھ کر، اور جو مسلمان ہیں وہ کہیں گے بھئی یہ تو دجال ہے، تو فتنہ ہے، جیسے شیطان کے پاس طاقت ہے اس کے پاس بھی طاقت۔ تو یہ بھی بڑی علامات میں سے ہے خروج الدجال۔ اسی طرح بڑی علامات میں سے ہے نزول عیسیٰ ابن مریم، کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ آسمانوں سے اتریں گے۔
زمین پہ آئیں گے اور تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر دجال کو قتل کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کر صلیب کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے کہ بس اما الاسلام و اما السیف، اور پوری زمین اللہ کی جو ہے وہ عدلاً و قسطاً یملأ الارض عدلاً و قسطاً، عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کیونکہ جس زمین پہ عدل و انصاف نہ ہو اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم پھر رہیں گے تقریباً 40 سال، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ موت بھی آئے گی اور دفن ہوں گے فی روضۃ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے روضہ مبارک میں دفن ہوں۔ تو یہ بھی علامات کبریٰ میں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ 3 خسف آئیں گے بڑے بڑے۔ خسف مانا جسے آپ کہتے ہیں زلزلہ، زمین میں دھنس جانا۔ آپ نے فرمایا خسف فی المشرق و خسف فی المغرب و خسف فی العرب۔ ایک تو زلزلہ اور خسف آئے گا مشرق کی جانب، ایک مغرب اور ایک عرب کے علاقے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے اور علامات کبریٰ ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تخرج نارن، ایک آگ نکلے گی اور وہ اتنی بلند ہوگی، اتنی اونچی ہوگی کہ لوگ اس سے ذریعے سے روشنی سے سینکڑوں میل دور تک کے عمارات اور شہر جو ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، اب سورج جو ہے بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی توبہ کرے قبول نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا ایسی ہوگی کہ جس مومن بندے کو لگتی جائے گی وہ مومن فوت ہو جائے گا۔ سب ایمان والے، اہل اللہ، اللہ والے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے ذکر والے ساری دنیا میں فوت ہو جائیں گے۔ لم یبق علی وجہ الارض الا شرار الخلق، زمین پہ صرف وہ باقی بچیں گے جو دنیا کے بدترین مخلوق ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ یتحارجون کما یتحارج الحمر، وہ ایسی بدترین اللہ کی مخلوق ہوگی کہ عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے جیسے گدھا کرتا ہے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کوئی حیا نہیں ہو۔ تو یہ ساری علامات قیامت ہیں، ان میں یہ بھی علامات قیامت ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس کے بعد اغلق ابواب التوبہ، دروازے توبہ کے بند ہو گئے، اب کوئی ایمان لائے فائدہ نہیں، اب توبہ کرے فائدہ نہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ جتنا آدمی جلدی کر سکتا ہے توبہ کرے۔ کیوں؟ علامت ایسی ہے کہ سورج تو نکلے گا نا صبح کو، ہم جب رات کو سو کے اٹھیں گے، اگر سورج مغرب سے نکل گیا بات ختم ہو گئی، توبہ کے دروازے بند ہو۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو لازم ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی ہے، سورۃ الملک ہے، سورۃ یاسین ہے، سورۃ الدخان ہے، یعنی جو بھی اللہ کا قرآن اس کو آتا ہے وہ پڑھے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور اگر اللہ توفیق دے تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے آرام سے لیٹے، تاکہ موت آ جائے تو کم از کم ایمان پہ تو آئے۔ آدمی استعداد رکھے اپنی کہ میں نے مرنا ہے تو مرنے کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے۔ تو یہ علامات قیامت ہیں۔ اور پھر جب نفخ صور ہوگا وہ تو پھر ایک ایسا زلزلہ ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ تو قیامت کا جب زلزلے آئیں گے تو بندے جو ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ ہر حاملہ عورت کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی بچوں کو بھی بھول جائے گا، اور آدمی کی حالت ایسی ہوگی جیسے نشے میں پڑے ہوں، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اسی طرح کبھی فرماتے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، اور کہیں اللہ پاک فرماتی ہیں القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ۔ تو قیامت آنی ہے، قیامت برحق ہے، اور مرنے کے بعد بعث برحق ہے، میزان برحق ہے، صراط برحق ہے، اور اللہ کا عدل و انصاف برحق ہے۔ پھر ذرے ذرے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے جن کو چاہیں گے جنت عطا فرمائیں گے، اور اپنے عدل سے جن کو چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو بہرحال یہ علامات قیامت ہیں، اور آہستہ 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 یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ دنیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس نے میعاد گزر رہا ہے، یہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ اب ادھر سے آپ طلوع ہو جاؤ۔ وقیل المراد بمستقرها هو انتہاء سیرها، اور بات فرماتی ہیں کہ مستقر کا معنی مکانی نہیں زمانی ہے، یعنی اس کا انتہاء سیر کہ جب گرمی کے دن ہوتے ہیں تو سب سے اونچائی کی طرف آسمان میں ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے اوجہا، اور جب شتا ہوتی ہے غایت انخفاضها وهو الحضیض۔ والقول الثانی عند المراد بمستقرها وانتہا سیرها وهو یوم القیامہ۔ اور مفسرین فرماتی ہیں مستقر کا معنی مستقر زمانی ہے کہ سورج اپنی نظام پہ مدار پہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا جب قیامت ہوگی تو سورج ختم، سب کچھ ختم۔ یبطل سیرا و تسکن حرکتہ و تکور، اس کی سیر چلنا بھی بند، حرکت بھی ختم، اس کا نور بھی ختم، سیاہ کر دیا جائے گا۔ وَيَنْتَهِي هَذَا الْعَالَمُ إِلَىٰ غَایَتِهِ، اب یہ عالم دنیا اپنی انتہا پہ پہنچ جائے گا۔ وَهَذَا هُوَ مُسْتَقَرُّهَا الزَّمَانِي، اور یہی مراد ہے مستقر سے مستقر زمانی۔ قال قتادہ مستقر لِأَجْلِ وَقْتِهَا وَلِأَجْلٍ لَا تَعْدُوهُ، اللہ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت تک چلتا رہے گا، اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ وقیل المراد انها لا تزال تنتقل في مطالع الصيفية الى مدة لا تزيد عليها ثم تنتقل في مطالع الشتاء الى مدة لا تزيد عليها۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کی دو، ایک تو گرمیوں کے اندر اس کا زمان یعنی مستقر زمانی ہے، اور ایک سردیوں میں مستقر زمانی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ يروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال مسعود بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والشمس لا مستقر لها، حضرت ابن مسعود اور ابن عباس فرماتی ہیں کہ والشمس تجری لا مستقر لها، کیا معنی؟ یعنی سورج چاند اپنی حرکت میں ہیں، ان کو کبھی قرار نہیں ہوگا، لا قرار لا ولا سکون بل ہی صاعد لیلا ونہارا لا تفتر لا تقف، دن ہو رات ہو یہ چلتے رہیں گے، یہ کبھی نہیں رکتے ہیں جب تک اللہ چاہیں گے۔ کما قال تبارک و تعالی وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے جو ہمیشہ چل رہی ہے۔ لا یفتران، یہ نہیں کہ کھانے کے لیے رک جائیں، کسی وجہ کے لیے رک جائیں، بلا یکفان الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک یہ چلتے رہیں گے، جب وہ وقت آ جائے گا تو حرکت بھی ختم، روشنی بھی ختم، ہر چیز ختم۔ ذالک تقدیر
العزیز العلیم. اور یہ نظام اس ذات نے بنایا ہے جو غالب ہے، الذی لا یخالف ولا یمانع، جس کا کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، جس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. العلیم بجمیع الحرکات والسکنات، وہ اتنے علم والا ہے، ہر چیز کی حرکات و سکنات کا اس کی ذات کو علم ہے. وقد قدر ذلك ووقت ولا منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس، اسی ذات نے یہ سارا انتظام اور نظام بنا دیا ہے جس کے خلاف ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. كما قال عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے صبح کے نکالنے والے، تیرے لیے رات کو ذریعہ تسکین، سکون، آرام بنانے والے ہیں، سورج اور چاند کو تیرے حساب کا ذریعہ بنانے والے ہیں. ذالک، یہ ساری تقدیر، سارا انتظام، سارا نقشہ، ساری ترتیب اس ذات کی طرف سے ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے اور علم والے ہیں. وہکذا ختم آیت حاکم الصدہ بقولہ ذا تقدیر العزیز العلیم. ثم قال جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. والقمر قدرناه منازل جعلناه يسير سيرا آخر. یہ چاند کی بھی اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے اور وہ اپنی سیر پہ چل رہا ہے. اسی سے تجھے پتہ لگتا ہے کہ آج ماشاءاللہ محرم گزر گیا، سفر آ گیا، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، تمام شہر، تمام مہینے، تمام زکوٰۃ، حج، عمرہ، نصاب، سارا جو ہے اس کا تعلق چاند سے ہے، چونکہ چاند ہر بندہ دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کما ان الشمس یعرف بها اللیل والنہار، سورج سے رات اور دن کا فیصلہ ہوتا ہے. سورج نکلا تو دن آ گیا، ڈوبا تو رات آ گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ تبارک و تعالیٰ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج. اللہ نے فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہ کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کیا بات ہے؟ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ نے تمہارے حج اور سارے میقات کا ذریعہ چاند کو بنایا ہے. وقال تعالی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اللہ نے فرمایا ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. دن کی روشنی ہے، رات کو نورانیت ہے. رات تیرے آرام کے لیے ہے اور دن تیرے جاگنے کے لیے، کام کے لیے ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے ہے. اور ان کی حرکات سے سارے تمہیں حساب معلوم ہوتے ہیں. مہینہ گزر گیا، اسبوع گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے. یہ سارے نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی اس کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی. فَجَعَلَ الشَّمْسَ لَهَا ضَوْءٌ يَخُصُّهَا، اللہ نے سورج کے لیے روشنی بنائی جو اس کے لیے خاص ہے. وَالْقَمَرَ لَهُ نُورٌ يَخُصُّهُ، اور چاند کے لیے اللہ نے نورانیت پیدا کی جو اس کے لیے خاص ہے. وَفَاوَتَ بَيْنَ سَيْرِ هَٰذِهِ وَهَٰذَا، اور اللہ نے دونوں کی چلنے میں فرق رکھا ہے. فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء.
یطول بسبب ذلک النہار ویکسر اللیل، سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، پھر اس کے مطالع تبدیل ہوتے ہیں، گرمیوں میں الگ، سردیوں میں الگ۔ پھر گرمیوں میں دیکھیں کہ گرمی کے اندر دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ وَجَعَلَ سُلْطَانَهَا بِالنَّهَارِ، اللہ نے سورج کی بادشاہی دن میں رکھی ہے۔ فَهِيَ كَوْكَبٌ نَّهَارِيٌّ وَأَمَّا الْقَمَرَ فَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ يَطْلُعُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنَ الشَّهْرِ ذَلِيلًا قَلِيلَ النُّورِ، اور اللہ نے چاند کا نظام ایسے رکھا ہے کہ جو پہلی رات کو طلوع ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑی کمزور روشنی ہوتی ہے، ثم یزداد نورا، پھر بڑھتا رہتا ہے، ویرتفع منزلۃ، ثم کلما ارتفع ازداد ضیاء، جو جو اونچا ہوتا جائے گا روشنی بڑھتی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مُقْتَبِسًا مِنَ الشَّمْسِ، حالانکہ یہ سورج، چاند جو ہے سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، حَتَّى يَتَكَامَلَ نُورُهُ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ عَشَرَ، 14ویں کی رات میں آ کے چاند جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ يَشْرَعُ فِي النَّقْصِ، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، إِلَىٰ آخِرِ الشَّهْرِ حَتَّى يُصِيرُ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ایسے باقی بچ جاتا ہے جیسے کسی کھجور کی کوئی ٹہنی بوسیدہ ہو جائے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما واصل الازق، یعنی وہ سورج کی جو کمان ہوتی ہے جس پہ لگتی ہے، دانے لگتے ہیں، تو ایسے ہو جاتا، اسی طرح پر سورج بھی ہو جاتا ہے۔ اذا انکا یبس ونحنا، کہ جیسے وہ ٹہنی خشک ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے۔ وقضا قال غیرہما ثم بعد هذا یبدیہ اللہ جدیدا فی اول الشہر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخر میں ختم ہونے کے بعد اگلے مہینے میں پھر اس کو دوبارہ طلوع فرماتے ہیں۔ فالعرب تسمى كل 3 ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، عرب کے اندر عادت تھی کہ ہر 3 راتیں جو ہیں اس کے نام رکھے ہوئے تھے۔ وَيَسَمُّونَ الثَّلَاثَ الْأُوَلَ غُرَرَ، پہلی 3 راتیں جو ہیں ان کو غرر کہتے تھے۔ وَاللَّوَاتِي بَعْدَهَا نقل، اس کے بعد جو 3 راتیں ہیں نقل۔ وَاللَّوَاتِي بَعْدَهَا، اس کے بعد 9، لِأَنَّ أُخْرَاهُنَّ التَّاسِعَةُ فِي اللَّوَاتِي بَعْدَهَا عَشْرٌ لِأَنَّ أُولَاهُنَّ الْعَشْرُ، پھر اس کو عشر کہتے ہیں۔ وَاللَّوَاتِي بَعْدَهَا الْبِيضُ، اس کے بعد جو ہے اس کو لیالی البیض کہتی ہیں۔ لِأَنَّ ذَوُّ الْقَمَرِ فِيهِنَّ إِلَىٰ آخِرِهِنَّ، اور یاد رکھیں کہ لیالی البیض میں روزہ رکھنا جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی طرح لیالی البیض کیا معنی؟ 13، 14، 15، یہ روشن راتیں ہیں، ان میں بھی روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور رمضان مبارک کا روزہ جو ہے وہ تو فرض ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ نہ ایمان سے کہیں اگر آدمی سنت پہ چلے تو کسی ڈائٹنگ کی ضرورت ہے؟ یعنی آدمی اگر سنت رسول اللہ پہ عمل کرے، ہفتے میں 2 دن روزہ ہو گیا، اچھا پھر 13، 14، 15 کا بھی روزہ ہو گیا، 2 دن ہفتے میں روزہ ہوا تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 4 ہفتے 8 روزے یہ ہو گئے، 3 وہ ہو گئے، یعنی 11 دن اگر روزے سے ہو اور 16، 18 دن کھاتا پیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو مرضی ہے کھائے، کسی اور ڈائٹنگ کی کیا ضرورت؟ آج جو تمہارے ڈاکٹر کہتے ہیں جی واک کرو اور واک کرو اور واک کرو، یہ 1400 سال پہلے میرے نبی پاک نے فرمایا۔ آثار صحابہ میں آتا ہے کہ شکونا بالضعف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے شکایت کی، یا رسول اللہ بڑی کمزوری ہو گئی ہے، بڑی ویکنس ہے، ہمت نہیں، کمزوری ہے بدن میں۔ فرمایا علیکم بالنسل، فرمایا تیز تیز چلا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسل، اسی لیے تم بچے کو کہتے ہیں نا نسل ہے، حلال دی نسل ہے، حرام دی نسل ہے۔
نسل وہم من کل حدب ینسلون. تو نسل بچے کو کیوں کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جلدی سے باہر آتا ہے نا, ذرا دیر ہو جائے تو مر نہ جائے, سانس ہی بند ہو جائے, اس لیے وہ جلدی حضرت تشریف لے آتے ہیں نا دنیا میں, تو اس کو نسل کہتے ہیں. اسی طرح جب یاجوج ماجوج آئیں گے من کل حدب ینسلون, ہر اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ. تو نسل مانا تیز تیز چلنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی کہ تیز چلو گے تو ویکنس جو ہے تمہاری ختم ہو جائے گی. اور حضور پاک نے یہ بھی امت کو سکھلایا ہے کہ تیز تیز چلو اور پاؤں کو اگلے حصے کو زمین پہ جما کے رکھو. یہ بھی سمجھا ہے, جیسے آج جاگنگ آپ کہتے ہیں جاگنگ کرنی ہے جی میں نے. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دی. اسی طرح میرے حضور نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جب کھانا کھاؤ کچھ کرو تو اپنے پیٹ کو 3 حصے کر لو, ایک کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے. ایسا نہ ہو اتنا کھا جاؤ کہ سانس ہی نہ نکلے. بیچارے کو لے گئے, کوئی حلوہ چلوا کھایا غریب نے, اب جناب وہ بیمار ہو گیا, پیٹ پھول گیا اور نفق ہو گئی اور اٹھا کے ہسپتال لے گئے. ڈاکٹر نے حالت دیکھی, جلدی جلدی ڈاکٹر گولیاں لے آئے. تو اس نے کہا حافظ صاحب یہ آنکھیں کھولو اور منہ کھولو اور 2 گولیاں کھا لو. اور نے کہا ڈاکٹر صاحب 2 گولیوں کی جگہ ہوتی تو حلوہ نہ کھا لیتا. گولیوں کی جگہ کوئی نہیں, کوئی اور علاج سوچو. تو اب اس طرح بندہ کھائے گا مرے گا نہیں تو کیا ہوگا پھر, کہ جو بلا ہے کھاؤ, جو بلا ہے کھاؤ, جو بلا ہے کھاؤ. تو اس لیے اسلام کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ بھی پیو بھی لیکن زیادتی نہ کرو. اتنا نہ کھاؤ کہ سانس ہی رک جائے, اتنا تھوڑا بھی نہ کھاؤ کہ چلنے کے قابل بھی نہ رہو. اعتدال اسلام چاہتا ہے, ہر چیز میں اعتدال. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ جنسی کمزوری ہو جاتی ہے نا, اس کے لیے بھی علاج بتایا. ہریسہ ایک ہوتا ہے عرب, یہاں تو خیر بنتا ہے, ہمارے ملکوں میں شاید نہیں بنتا. اس کو کہتے ہیں ہریسہ. حیدرآباد دکن میں بھی بنتا ہے, وہاں عرب تھے نا, کیونکہ نظام حیدرآباد دکن جو تھا اس نے اپنی فوج ساری عرب رکھی تھی. تو وہ عرب جو ہے ابھی تک بھی وہاں آباد ہیں, ابھی تک بھی وہاں آباد ہیں. یہ بارکس کا علاقہ سارا عرب ہے. تو وہاں باقاعدہ وہ ہریسہ بھی ملتا ہے اور یہ اربوں والی صبح پھول بھی ملتی ہے. اور ہریسہ یوں سمجھ لو کہ تمہارے ملک میں جو ہوتی ہے نا نہاری, اس کے قریب قریب کی چیز ہوتی ہے. تو یعنی وہ گویا سمجھیں گے تقریباً وہ ایک ہریسے کے, ویسے اصل ہریسہ وہ نہیں ہے لیکن قریب ہے ہریسے کے. تو بہرحال یہ بھی ایک علاج ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی بیماریوں کا علاج شہد. ایک صحابی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کو اس حال ہو گئے ہیں, پیٹ چل رہا ہے, موشن پہ موشن آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اسکے ہو اصلاً, جاؤ اس کو اپنا شہد پلاؤ. چلا گیا, پلایا, کچھ دیر دو بعد پھر حاضر ہوا. حضور نے فرمایا ہاں بھی کیا ہو گیا, یا رسول اللہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے. آپ نے فرمایا اسکے ہو اصلاً, جاؤ اس کو پھر شہد پلاؤ. پھر شہد بھی لایا, پھر آیا. حضور نے ہاں بھی کیا سناؤ, کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا. آپ نے فرمایا اسکے ہو اصلاً, جاؤ اس کو شہد پلاؤ. اب اللہ کے نبی کا حکم ہے, کون انکار کر سکتا ہے, چاہے بندہ مر جائے. یہ تو ہم ہیں نا ماشاءاللہ, نبی بھی راضی, اللہ بھی راضی, شیطان بھی راضی. ہم تو چالاک لوگ ہیں نا, اللہ سے بھی دھوکہ کر رہے ہیں نا کہ مولا تیرے عمرے پہ آئے ہیں, طواف کر رہے ہیں, ملتزم چوم رہے ہیں, ماشاءاللہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت کے لیے لڑ رہے ہیں, بوسے کے لیے مر رہے ہیں, داڑھی بھی منڈوا رہے ہیں.
تاکہ دونوں راضی رہیں نا. دیکھو شیطان سے جو بگڑ جائے، وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ قبر پر ایک طرف تو قوالی ہو رہی ہے اور ایک طرف قرآن خوانی ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں، ایک طرف حافظ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر جناب گانے والے بیٹھے ہیں. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہماری والدہ محترمہ جو تھی نا وہ گانے کی بھی شوقین تھیں، قرآن بھی بہت سنتی تھی، ہم نے دونوں انتظام کر دی ہیں. ہمارا تو کوئی حال نہیں رہا میرا بھائی، بس دعا کرو. نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی کب تک. اب تو اور یہ حضور نے 1400 سال پہلے بلکہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن صرف کتابوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا. 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ علماء اور پیر جو ہیں وہ حج عمرہ کریں گے کہ ہمیں شہرت ملے کہ فلاں مولوی مکی نے 50 حج کیے. اور فرمایا بڑے آدمی جو ہیں وہ سیر کرنے کے لیے عمرہ کریں گے کہ چلو یورپ نہ صحیح عرب بھی دیکھ لو. اور درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج عمرہ کرے گا، اور غریب طبقہ جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج عمرہ کرے گا. حج عمرے والے تو لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا. یہ 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا. دیکھ لو کہ بڑے آدمی صرف یعنی آج کل یہ سمبل بن گیا ہے کہ جی کون سے 5 اسٹار ہوٹل کا آپ نے پیکج لیا تھا. مدینہ شریف میں جی ہم نے دارالتقویٰ انٹر کانٹیننٹل لیا تھا، اور یہاں مکہ میں ہم نے شیرٹن لیا تھا. جناب ہم کوئی عام ہوٹل میں رہنے والے تھوڑے ہیں. لیکن یاد رکھ لیں وہی بات ہے کہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جب بادشاہ تھے تو بادشاہ کے محل کے اندر آ کے ایک آدمی آواز لگا رہا تھا، اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی بندے نے یار میرا اونٹ دیکھا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا. بادشاہ کی نیند کھل گئی، غصے میں بادشاہ اترا، پکڑ کے لے آؤ اس بدبخت کو. یہ رات کو 12 بجے آ کے بادشاہ کے محل میں شور کر رہا ہے. کون ہے؟ لے آؤ پکڑ کے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی تو اللہ والا مجذوب ہے. جب اس کو لے آئے انہوں نے کہا یہ کیا شور مچا؟ انہوں نے کہا سرکار ناراض نہ ہو، میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، غریب آدمی ہوں. اس نے کہا اونٹ بادشاہ کے محل میں ملتے ہیں؟ تو اس نے کہا اگر اونٹ تیرے محل میں نہیں ملتا تو خدا بھی نہیں ملتا تیرے دولت والے گھروں میں. بس اسی وقت ابراہیم ابن ادہم نے سارا ملک جو ہے سنبھال کے دیا اور 2 کپڑے پہنے اور جنگل میں چلے گئے، ولی بنا. یاد رکھو یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں آرام تو ملتا ہے، تہجد نہیں ملتی. 5 اسٹار ہوٹلوں کے جب کھانے کھاؤ گے انشاءاللہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. فکر نہ کرو. اندر حرام گیا، دعا کہاں کی؟ کہاں کا گوشت ہے تم نے پتہ کیا؟ کہاں کا جبنا ہے، پنیر ہے، چیز ہے، کہاں سے آئی ہے پتہ کیا؟ کہاں کا بسکٹ ہے پتہ کیا ہے؟ کہاں کی جیلی ہے پتہ کیا ہے؟ کیا بس جو مرضی ہے کھاؤ. اور جب یاد رکھیں کہ اندر حرام چلا جائے پھر دعا قبول نہیں ہوتی. صدق مقال ہو، عقل حلال ہو، ہاتھ اٹھاؤ اسی وقت دعائیں منظور ہوتی. یہ تو اللہ جو ہم پہ رحمت کر دیتے ہیں نا وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، کسی جانور کی وجہ سے، کسی کیڑے مکوڑے کی وجہ سے، کسی چیونٹی کی وجہ سے، کسی مخلوق کی وجہ سے. اس کو جیسے حضرت سلیمان نکلے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، فرمایا اچھا بھی واپس آ جاؤ بس بارش آ جائے گی. انہوں نے کہا حضرت کیا مانا؟ انہوں نے کہا چیونٹی بل میں پڑی ہے اور اس بیچاری نے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے اور کہتی کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، میرا مولا گناہ تیرے بندے کرتے ہمیں تو برباد نہ کر، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. تو اللہ نے اس کی فریاد سن لی ہے، بارش آ جائے گی. بارش آ گئی. یہ جو کبھی بارش آ جاتی ہے، کبھی ہمیں رحمت مل جاتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا چل پڑی، پتہ نہیں کس کی وجہ سے چلتی ہے. ہمارے اعمال متقاضی نہیں ہے اس بات کے. ہم تو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے باغی ہیں. اچھا چھوڑو مولوی مکی کو، ایمان سے کہو خدا کے کعبے میں کھڑے ہو،
کسی پیغمبر نے داڑھی منڈائی ہے؟ کسی اللہ کے نبی نے داڑھی منڈوائی ہے؟ یہ مولویوں کو چھوڑے، مجھے آپ مسئلہ بتائیں، خدا کے کعبے میں کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، کسی اللہ کے نبی نے، رسول نے، پیغمبر نے کبھی داڑھی پہ اس طرح پھروایا ہے؟ اچھا، کسی صحابی نے، تابعی نے، محدث نے، فقیہ نے، اللہ کے اولیاء اللہ میں کوئی آپ نے دیکھا ہے جو داڑھی منڈاتا ہو؟ تو آپ قیامت میں کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہر آدمی تو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کی شکل ہوگی۔ تو آپ ذرا غور کریں نا، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کسی اللہ کے نبی نے پینٹ پہنی ہے؟ کسی اللہ کے ولی نے ٹائی لگائی ہے؟ کسی نبی کی بیوی نے، بی بی عائشہ، خدیجہ، سودا، آسیہ، بی بی مریم، کسی نے جین کی پینٹ پہن کے اوپر شرٹ پہن کے بال پارلر سے بنوا کے حسن دکھلایا ہے لوگوں کو؟ تو تمہاری بیٹیاں بی بی فاطمہ کی تقلید کر رہی ہیں کہ ڈیانا کی تقلید کر رہی ہیں؟ قیامت میں کس کے ساتھ اٹھیں گی؟ یہ چھوڑو کہ جی مولوی کہتا ہے، مولوی کوئی بات چھوڑ دو، چلو چھوڑو، ہم مولوی تو پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، آج بھی 1400 سال پہلے والا قرآن لے کے بیٹھے ہیں، وہی پرانی باتیں کرتے ہیں نا۔ کیوں؟ ہمارا قرآن بھی پرانا، کعبہ بھی پرانا، نبی بھی پرانا، تم ہو ماڈرن آدمی، تمہارے لیے قرآن بھی نیا چاہیے، نبی بھی نیا چاہیے، احکام بھی نیا چاہیے، شکل بھی نہیں چاہیے، لباس بھی نیا چاہیے۔ ہم تو پرانے لوگ ہیں، دقیانوسی ملا۔ اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ تمہارے لیے قرآن بدل ڈالیں، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی کو 1400 سال ہو گئے لہذا اب قادیانی کو نبی مان لیں، اب ہم یہ تو آپ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب یہ احکام پرانے ہو گئے، اب ہم نئے قانون بنا لیں، آئلی قوانین نئے بنا لیں، اور نکاح طلاق کے مسائل نئے بنا لیں، مرد کو مرد سے نکاح کرنے کی اجازت دے دیں۔ اب یہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں دقیانوسی کہیں، آپ ہمیں ملا کہیں، آپ ہمیں بیک ورلڈ کہیں، آپ ہمیں انتہا پسند کہیں، آپ ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہیں، آپ ہمیں دہشت، جو مرضی ہے کہیں، ہم اللہ کا رستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تم چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ساری مخلوق چھوڑ دے تو کیا اللہ کا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تو اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ تمہیں ختم کر کے ایک نئی قوم پیدا کر دوں، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری مثال بھی نہ ملے۔ اسی کو اقبال رویا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ تم کون۔ بس ہم تو بھئی کیا کریں، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہمیں اسے دین کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں، دین کی وجہ سے روٹی ملتی ہے، ہم اس دین کو بھی چھوڑ دیں تو پھر ہم جیسا کوئی غدار ہوگا؟ ایک دفعہ میں ایک پارٹی میں گیا تو بڑے لوگ تھے، وہ دعوت تھی، وہاں جناب انتظام یہ تھا کہ بھئی وہ بوفے لگا ہوا ہے اور ہر آدمی پلیٹ پکڑ کے ہاتھ میں کھڑا ہے اور کھڑے کھڑے کھانا کھائے۔ میں آہستہ 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 لوگوں سے نکلتا نکلتا دور چلا گیا تو ایک آدمی آ گیا، وہ دعوت والے، اس نے دیکھ لیا شاید، حضرت کیا کہا آپ کا؟ میں نے کہا بھائی بس میرا دل نہیں کر رہا کھانے کا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت کوئی وجہ بتائیں، کمال ہے آپ ہمارے خاص مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا مولانا کسی دن تو ذرا دل بڑا کر لیا کریں، تھوڑی وسعت پیدا کر لیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہاں بڑی اچھی کمیونٹی ہے، بڑی کریم ہے ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی، اگر وہ آپ کی باتیں سنیں گے تو کوئی فائدہ بھی ہو جائے گا، اگر تھوڑا سا آپ بھی وسعت کر لیں، اگر ایک دن کھڑے کھڑے کھانا کھا لیا تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا دیکھو میں اگر وسعت کر لوں، اللہ کے نبی نے کبھی کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھایا، نبی کو ناراض کروں، خدا کو ناراض کروں؟
اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرو تو ایک دن تم کیوں نہ حیا کر لو کہ نیچے بیٹھ کے کھا لو تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، نبی بھی راضی ہو جائے، ایک مولوی مہمان ہے تو وہ بھی راضی ہو جائے، تم بھی بڑا دل کر لو نا۔ یہ تمہاری روز کھڑے ہو کے کھانے بوفے شوفے تو روز لگتے ہیں نا، یہ کھڑے ہو کے کھانا تو اونٹ کا کام ہے، جانور کا کام ہے، گدھے کا کام ہے، بندے کا کام تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، کبھی ٹیک لگا کے بھی میرے نبی نے کھانا نہیں کھایا، اور تم کرسی پہ ٹیک لگا کے کھانے کھاتے ہو۔ حضور نے کبھی متکئن ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، اور حضور ہمیشہ اکڑو ہو کے بیٹھتے تھے تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ میں یوں کھا رہا ہوں اور گردن یوں کی ہوئی ہے، کہیں تکبر کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ بس بھائی باقی ہم تو چیختے رہیں گے تمہاری مرضی، جو مرضی ہے کرو، ہم آخر چوکیدار ہیں، تنخواہ ملتی ہے ہمیں دین کی، ہمیں اسی پر روٹی ملتی ہے، ہم اگر نہ چیخیں تو خدا کے غدار بنے۔ باقی تم مانو نہ مانو، تم پر کون جبر کر سکتا ہے؟ تم نے خدا کی نہیں مانی، نبی کی نہیں مانی، مولوی مکی کی مان لو گے؟ تم نے کعبے کا حیا نہیں کیا، محمد کے روضے کا حیا نہیں کیا، مولوی مکی کی تقریر کا حیا کر لو گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ تم نے نہیں ماننا، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ کہتے رہو۔ داڑھی کٹوانا گناہ کبیرہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ داڑھی منڈے کی اذان بھی جائز نہیں اور امام بننا بھی جائز نہیں۔ ریا سے نجات کیسے ملے؟ میرا بھائی جو عمل کر رہے ہو نا، چاہے وہ ریا ہے، کرتے رہو کرتے رہو، اس کی مداومت ایک دن اس کو ریا سے ختم کر دیتی ہے، چھوڑو نہیں۔ اگر ایک آدمی نے ریڑی پہ طواف کیا ہے اور ایک نے کرایا ہے، دونوں کا ہو گیا انشاءاللہ۔ سفر کے اندر سنت اور نفل معاف ہے، پڑھنا چاہو تو ثواب ہے۔ حالت حیض میں عورت حرم میں داخل ہو سکتی ہے۔ تمہارے ملک میں جب عورت کو حیض ہو مسجد میں جاتی ہے تو یہ اللہ کی مسجد تمہاری مسجد سے بھی کم درجہ رکھتی ہے۔ اللہ نے اتنا عقل نہیں دیا ہے، بہت سا بھرا ہوا ہے دماغ میں۔ وضو کے بعد پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، وضو نہیں رہتا۔ اگر مجبوری ہے، بیماری ہے، تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، یعنی مغرب کے لیے نیا وضو کریں، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں، اور درمیان میں گرتے رہیں تو نیچے انڈر ویئر رکھیں، گرتے رہیں۔ اگر میں نفل پڑھ رہا تھا، غیر محرم عورت ساتھ لگ جائے، نفل میں تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرے تیرے دل میں کچھ نہ ہو۔ ہاں جی، عورت لگنے سے دیکھو نا، اگر مثبت اور منفی تار مل جائیں تو کرنٹ تو لگے گا، شارٹ سرکٹ تو ہوگا نا۔ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ حنابلہ پہلی رکعت تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، اور احناف کے نزدیک پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ باقی وہی دعا، بڑا چھوٹا بچہ، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثیٰ، وہی کافی ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے ریڑی کے پیچھے جیب لگی ہے، اس میں جوتے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ جوتے پہن کے تو نماز پڑھنا جائز ہے، تو ساتھ رکھنا کیوں منع ہے؟ دم کے پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے ابھی بکریاں بیچنی شروع نہیں کی، منڈی میں جا کے ریٹ معلوم کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی میں بکرے بیچتا ہوں کیا؟ آپ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے ناراض نہ ہوں، مجھے بتائیں کیا کروں میں؟ مجھے پتا ہے کہ بھی بکرے کا کتنا ریٹ ہے۔ بابا منڈی میں جا کے پوچھو، اللہ کے بندے، ہر قسم کے بکرے ہیں، دمبے ہیں، سواکنی ہے، بربری ہے، ہری ہے، اس کے بعد آپ کا آسٹریلین ہے، اور
والے ہیں وہاں ریٹ لکھا ہوگا. اب یہ بات میرے ذمہ تو نہیں ہے نا, اگلے دفعہ آپ کہیں تو لسٹ منگوا کے رکھوں گا. احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرو تو عمرہ ہو جاتا ہے. کرنا چاہو کر لو. مخلوق میں سے کوئی اللہ کے حضور میں سلام پیش کرتے روزانہ تو کرتے ہیں سارے, کس کے لیے ہیں یہ ساری تسبیح تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ کس کے لیے ہے؟ اچھا تھا, لیکن اب نماز پڑھتا ہوں تو وہ پہلے والی بات نہیں ہے. استغفار زیادہ کرو اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو. جاتی اللہ معاف کرے, بالکل ہوتی ہوگی, انسان ہے. چار بھائی ہیں, 8 سال سے آپس میں نہیں ملتے, بہت بڑا گناہ ہے. 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنا جو ہے شریعت میں حرام ہے. ایک دوسرے کو معاف کر دو اور فوراً سلو کرو, صلۃ الرحم کرو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے کہ من وصل کے وصلتہ ومن قطع کے قطعتہ. اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں جوڑیں گے میں ان کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا, جو تمہیں توڑیں گے ان کو میں اپنی رحمت سے توڑ دوں گا. تم بھائی ہو کر صلہ رحمی کے بجائے ایک دوسرے کو توڑ رہے. توبہ کرو, استغفار کرو, عقل کرو. احرام باندھنے کے لیے مسجد عائشہ سے مرد بھی باندھ سکتے ہیں. ہاں, اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف عورتوں کے لیے ہے. اگر 2 آدمی عمرہ کر رہے ہیں, دونوں عمرے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں, بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ جوتوں کے اوپر قرآن رکھتے ہیں, وہ بے ادبی ہیں, گناہگار ہیں, توبہ کریں. حنفی حضرات جو 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں ثابت ہے, نہیں انہوں نے خود بنائے ہیں. اللہ کے بندے, نسائی کھولو, ترمذی کھولو, سارے باب حدیثوں کے بھرے ہوئے ہیں. اگر کسی نے حلق بھی نہیں کیا, بال بھی نہیں کاٹے, احرام کھول دیا, دم پڑ گئی, بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے. اگر ایک عورت آئی ہے اور حالت احرام میں حیض آ گیا, اب انتظار کرے جب تک پاک نہ ہو. جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے. وقت اگر اس کے پاس کم ہے تو اس کا حل پھر یہ ہے کہ احرام چھوڑ دے گی, دم دینی پڑے گی, عمرے سے محروم ہو گئی. یہ جو مرغیاں یہاں ملتی ہیں اس کا کھانا کیسے ہے, بالکل غلط ہے, نہیں کھانا چاہیے. جو مرغیاں باہر سے آتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں, وہ مشین سے ذبح ہوتی ہیں, ہاتھ سے نہیں ہوتی. دیکھو نا, اگر 10 لاکھ مرغی ایک ملک جو ہے دوسرے کو بھیجتا ہے اور روزانہ 1 لاکھ مرغی ذبح کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ یہ سب باہر کا گوشت بالکل نہ کھایا کریں. حجر اسود کے سامنے ہر چکر میں کھڑے ہو کے کانوں تک کوئی ضروری نہیں, پہلے اور آخر میں تو لازم ہے. باقی جو چکر ہیں ان میں چلتے ہوئے بھی آپ کر سکتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر امة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.